اور جو اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہوگی اس کا ابھی آپ کو بتا دیکھ لیجئے فہرست کے حساب سے وہ آواز آ رہی ہے. جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی جزاکم اللہ. اصل میں یہاں پہ نیٹ کا پیکج ختم ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ لگانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ابھی اسکرین پہ شیئر کر دیتے ہیں کتاب انشاءاللہ تعالی. عنوان ہے پل صراط. یہ جو قیامت کے مضمون چل رہا تھا اس میں حوض کوثر کا بیان ہو گیا ہے، اور آگے عنوان ہے پل صراط کا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ فقال انا فاعل. قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه ثلاث المواطن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرمائیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا یہ کام کروں گا. میں نے عرض کیا تو اس کے لیے قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے اول مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے کہا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میزان یہاں جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں پہ مجھے تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اور اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے حوض کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان تین مقامات سے دور کہیں نہ جاؤں گا. اور ظاہر ہے کہ ان جگہوں پہ جو حضور علیہ السلام موجود ہوں گے تو میزان کے پاس اس لیے نہیں ہوں گے کہ اپنے اعمال تلوا رہے ہیں، اور پل صراط پہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے خود مشکل اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی سفارش کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المؤمنین یوم القیامت علی الصراط رب سلم سلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پل صراط پر اہل ایمان کا شعار یعنی ان کا امتیازی وظیفہ، خاص دعا، یہ دعائیہ کلمہ ہوگا ربی سلم سلم، اے میرے پروردگار ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ پار لگا. یہ سلم سلم لفظ ہے. اس صفحہ کیا ہے اس کو؟ جی یہ جو سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کتاب اس کا ہے 89 89 صفحہ نمبر، اور جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 120 ہے. ہاں یہ جو لکھا سلم ہی ہے لفظ، یہ شد کے نیچے جو زیر ہوتی ہے، عربی میں ایک وہ ہے آج کل نا کہ زیر ہو تو اس کو شد کے نیچے ڈالتے ہیں، اور زبر ہو تو شد کے اوپر ڈالتے ہیں، یعنی حرف کے نیچے کرنے کے بجائے نا وہ شد کے نیچے کر دیتے ہیں. وہ زیر ہو گئے، شد کے نیچے ہو تو زیر ہے، شد کے اوپر ہو تو وہ زبر ہے. حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے ہر ایک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر سے گزرنے کے وقت امانت اور رحمی رشتہ یعنی جو نسبی رشتہ ہے یہ مثالی صورت میں چھوڑے جائیں گے، یعنی ان کی صورت، ان کو شکل دی جائے گی، اور یہ شکل اور صورت میں پل صراط کے دائیں اور بائیں یعنی ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. پھر تم ایمان والوں میں سے کوئی تو بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزرے گا. کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کے گزرنے کی طرح کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے بجلی کے گزرنے کی طرح؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ پلک جھپکنے میں کیسے گزرتی ہے اور پلٹتی ہے؟ یہ جو بجلی چمکتی ہے اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. اور اب اس کی مثال آپ کرنٹ لے لیں، ہمارے ہاں جو ہے بٹن دباتے لائٹ جل جاتی ہے.
تو بعض تو اس تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گے، پھر ہوا کے گزرنے کی طرح، یعنی بعض ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح، اور پیادہ چلنے کی طرح، پیدل چلنے کی طرح۔ ان کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی تیزی کے ساتھ ان کو چلائیں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے، اے رب گزرنے والوں کو سلامت رکھ، سلامت رکھ، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال بہت کم ہونے کی وجہ سے چلانے سے عاجز ہو جائیں گے، یعنی اعمال ان کو چلانے سے عاجز ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اس سرین کے بل ہی گھسٹ کر چلیں گے، اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے کنڈے ہوں گے جو لٹکے ہوئے ہوں گے اور معمور ہوں گے، یعنی ان کو امر ہوگا، حکم ہوگا، جس کے بارے میں ان کو حکم ہوگا اس کو اچک لیں گے، یعنی اس کو وہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ان میں کچھ زخمی ہوں گے جو جہنم میں گرنے سے نجات پائیں گے، اور جو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیے گئے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ قال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بلغنی ان الجسر ادق من الشعر واحد من السیف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، البتہ جن لوگوں کے لیے جہنم میں جانا طے کر دیا جائے گا ان کے لیے وہ چوڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو پل ہے یہ اصل میں اعمال کے حساب سے ہوگا، جن کے جیسے اعمال ہیں ان کے لیے ویسے، بعضوں کے لیے کھلی شارع ہوگی، سڑک ہوگی، وہاں دوڑتے جائیں گے، جہاز کی طرح گزر جائیں گے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض پیدل چلنے کی طرح چلیں گے، بعض ایسے ہیں جو گھسٹتے گرتے پڑتے اٹھتے چلتے جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے لیے وہ بالکل واقعی تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگی کہ اوپر قدم رکھتے ہی کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور قرآن میں نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر بندے نے پل صراط سے گزرنا ہے، نیک ہو یا برا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ جو فرما برداری والی زندگی گزار کے گیا اس کے لیے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے گزر جائے گا، اور باقی جو خدا نخواستہ جن کے لیے جہنم طے ہے، ایسے اعمال کیے ہیں تو وہ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے جی۔ پل صراط کے بعد ایک اور پل ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے ان مسلمانوں کے جو عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے، باقی مومنین پل صراط عبور کر کے جہنم کی آگ سے خلاصی پا لیں گے۔ تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور دنیا میں جو کسی نے دوسرے پر کوئی ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے پاک و صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ کوئی خاص، اس پل کا نام کوئی خاص نہیں ہے، بس یہ حدیث کے اندر ہی آیا ہے کہ وہ جب یہاں سے گزریں گے تو یحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پل ہے، اس پہ ان کو روک لیا جائے گا، اور اس میں ان کا آپس میں حساب کتاب کھاتا صاف کر کے پھر آگے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ شفاعت کا بیان، یہ بھی مطلب بعض احادیث سے ملتا ہے نا کہ جن کو اگر آپس میں کوئی ظلم زیادتی ہے تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو کہیں گے کہ بھی تمہیں بدلہ چاہیے تو بدلے میں یا تو اس کی نیکیاں لے لو یا یہ جنت لے لو، تو وہ کہے گا اللہ میں جنت لیتا ہوں، میں نے اس کو معاف کیا، تو اس کو بھی جنت مل جائے گی، اور اس کو چونکہ مظلوم نے معاف کر دیا تو ظالم کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا۔ اور سے مراد، ہاں یہ تو چند ایک احادیث بیان کی گئی، ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ شفاعت، ہاں پل صراط سے جو گزر گیا تو وہ پھر گزر گیا،
इंशाअल्लाह ताला। अब शफात का बयान है आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कई किस्म की होगी और बार बार होगी। सबसे पहले जबकि सारे अहले महशर अल्लाह के जलाल से सरासीमा और खौफजदा होंगे और किसी को लब हिलाने की जरूरत और हिम्मत न होगी, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उलुल आज़म पैगंबर भी नफसी नफसी के आलम में होंगे और किसी के लिए शफात की जरूरत न कर सकेंगे, तो इस वक्त आम अहले महशर की दरख्वास्त पर और इनकी तकलीफ से मुतासिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिम्मत करके और अल्लाह के लुत्फ़ करम पर एतमाद करके आगे बढ़ेंगे और पूरी न्याजमंदी और हुस्न अदब के साथ जो आपके शायान शान है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अहले माशर के लिए सिफारिश करेंगे कि इनको इस फिक्र और बेचैनी की हालत से नजात दे दी जाए और इनका हिसाब किताब और फैसला फरमा दिया जाए। बारगाह जलालत में इस दिन ये सबसे पहली सिफारिश होगी, शफात होगी, और ये शफात सिर्फ आप ही फरमाएंगे। इसके बाद ही हिसाब और फैसला का काम शुरू हो जाएगा। ये शफात चूँकि आम अहले माशर के लिए होगी, इसीलिए इसको शफात उज़्मा भी कहते हैं, बड़ी सिफारिश। इसके बाद आप अपनी उम्मत के मुख्तलिफ दर्जा के इन गुनाहगारों के बारे में जो अपनी बदअमालियों की वजह से जहन्नम के सज़ावार मुस्तहिक होंगे या जो जहन्नम में डाले जा चुके होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि इनको माफ़ कर दिया जाए और जहन्नम से इनको निकालने की इजाज़त दी जाए। आपकी ये शफात भी कबूल होगी और इसकी वजह से ख़ताकार उम्मतियों की बहुत बड़ी तादाद जहन्नम से निकाली जाएगी। इसके अलावा उम्मत के कुछ नेक लोगों के लिए आप इसकी भी सिफारिश फरमाएंगे कि इनके लिए बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिला का हुक्म दे दिया जाए। इसी तरह अपने बहुत से उम्मतियों के हक़ में आप तरक्की दराजात की भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इस्तिदा का मतलब दुआ करेंगे। हदीसों में शफात के इन तमाम अक़साम और वाक़यात की तफसील वारिद हुई है। फिर हदीसों से यह भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शफात का दरवाज़ा खुल जाने के बाद और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, फरिश्ते और अल्लाह के दूसरे साले और मुकर्रब बंदे भी अपने से ताल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान के हक़ में सिफारिशें करेंगे, यहाँ तक कि अहले ईमान के कम उम्र में फ़ौत मासूम बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए सिफारिशें करेंगे। इसी तरह बाज़ आमाल सालिहा भी अपने करने वालों के लिए सिफारिश करेंगे और ये सिफारिशें भी कबूल फरमाई जाएंगी, और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनकी निजात और बख्शिश इन सिफारिशों ही के बहाना होगी। मगर ख्याल रहे कि ये सब शफातें अल्लाह के इज़्न, अल्लाह की इजाज़त से और इसकी मर्ज़ी और इजाज़त से होंगी, वरना किसी नबी और किसी फरिश्ते की भी ये मजाल नहीं है कि वह अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी एक आदमी को भी दोज़ख से निकाल सके या इसका इज़्न और इशारा पाए बगैर किसी के हक़ में सिफारिश के लिए ज़ुबान खोल सके। वो है ना उसमें आयतुल कुर्सी जो हम पढ़ते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह के सामने कौन सिफारिश कर सकता है सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाज़त दे। इल्ला दूसरी जगह पे सूरत ताहा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व रज़िय लहु क़ौला, वो सिफारिश कर सकेगा जिसको अल्लाह इजाज़त दें और जिसकी सिफारिश अल्लाह को पसंद होगी। वरना दूसरी जगह तो अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह, कि उस दिन के आने से पहले पहले अपनी आखिरत को बना लो जिस दिन ना दोस्ती काम आएगी, ताल्लुकात काम नहीं आएंगे और किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि कोई सिफारिश अपनी मर्जी से नहीं कर सकेगा। हाँ, जिसको अल्लाह इजाज़त देंगे और जिसके हक़ में इजाज़त देंगे, यानी जो सिफारिश करने वाला है उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त, और जिसके हक़ में सिफारिश कर रहा है उसके बारे में भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होगी, तब सिफारिश होगी। बाज़ लोगों ने सिफारिश का इनकार किया कि जी शफात होगी नहीं, और वो इनकार की वजह वो ये कहते हैं कि जी शफात होने का मतलब तो ये होता है, दुनिया में हम जो देखते हैं कि एक बंदा काम नहीं करना चाह रहा लेकिन कोई भारी सिफारिश आ जाती है, अब वो मजबूर होकर काम करता है, या तो वो बंदा डाढ़ा होता है, कोई तगड़ा बंदा है, ऊपर का अफसर है, उसकी सिफारिश आ गई तो ये मजबूर है, उसका मातहत है, इसने उसकी बात माननी है, या किसी से ताल्लुक़ ऐसा है, मोहब्बत ऐसी है कि बंदा मजबूर होता है
اس کی بات ٹال نہیں سکتا، کام کرنا نہیں چاہتا، لیکن اب اس نے کہہ دیا ہے اس لیے یہ ناراض نہ ہو جائے تو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہوتے کسی صورت میں، نہ اللہ محبت میں مجبور ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈر کے مجبور ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے سفارش کا اور شفاعت کا انکار کر دیا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ بھی شفاعت کی سفارش کی دو قسمیں ہی نہیں ہوتی، ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، پہلے سے اس نے چاہتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کسی دوسرے بندے کی عزت دوسروں کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرے نظر میں بہت بڑا ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھے کہہ دے تو میں کر دوں گا، اگر فلاں بندہ مجھے کہہ دے تو میں کر دوں گا. کرنا اس نے ہوتا ہی ہے، لیکن فلاں بندے سے کہلوا اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی عزت لوگوں کی نظر میں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں انبیاء کی سفارش، پھر نیک لوگوں کی، اولیاء کی، حافظوں کی، حاجیوں کی اور عام بندوں کی ایک دوسرے کے حق میں سفارش اللہ قبول کریں گے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار لوگوں کو دکھانے کے لیے. سب سے بڑی سفارش اور سب سے پہلی سفارش وہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے، حساب شروع کریں. تو حساب تو اللہ نے لینا ہی ہے نا، لیکن حضور علیہ السلام کے عرض کرنے کے بعد شروع کریں گے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سب کی نظروں میں واضح ہو جائے. ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے نا کہ اب جب حضور علیہ السلام کی سفارش اور آپ کی شفاعت سے ہی حساب شروع ہونا ہے تو ساری امتیں پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، پہلے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں آئیں گی. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء معذرت کرتے جائیں گے اور آخر میں حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اگر پہلے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ جائیں اور حضور سفارش کر دیں تو یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ کوئی بھی نبی سفارش کر سکتا تھا، تو باقی انبیاء سے ہو کر واپس یہاں آئیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ حق صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہے. تو سفارش کی یہ والی جو صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنا تھا، لیکن سفارش کرنے والوں کا وقار، ان کا احترام، ان کی عزت لوگوں کو دکھا کر کہ بھی یہ میرے نظر میں، میرے نزدیک اتنے معزز اور محترم ہیں، یہ مقصود ہوتا. تو یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے مخالف نہیں ہے کوئی بات ایسی. مثال کے طور پہ ایک تو بھی فوری ذہن کے اندر ہے، جیسے بعض اعمال صالحہ کے بارے میں کہ اعمال صالحہ بھی سفارش کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جو رحم ہے، رحم سے مراد ہے رشتہ داری، رحم سے جو محارم کی رشتہ داری ہوتی ہے، نسبی رشتے ہیں، یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. تو یہ اعمال کی سفارش بھی ہے. روزے کے بارے میں بھی ہے کہ روزہ بھی ڈھال ہوگا اور قرآن بھی حجت بنے گا. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا ختم قرآن پہ کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا ہمیں. ہاں، وجعلہ لی حجت یا رب العالمین، تو ہمارے لیے حجت بنے. بعض صورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گی، گویا مطلب جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ اس کے پڑھنے والے کے آپ بخشش فرمائیں. قبر میں ہے، قبر سے جو بچ گیا آگے تو پھر بچا ہی ہے نا، قبر پہلی منزل ہے. آگے احادیث ہیں سفارش کی، پہلی حدیث طویل ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا سبق کا، تو وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گا. تو